بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دوسرا سبق، لیٹرز کی تقسیم۔ فرماتے ہیں کہ تلفظ کے اعتبار سے لیٹر کی دو قسمیں ہیں، واول یعنی حروف علت، اور کانسننٹ یعنی حروف صحیح۔ یہ جو لفظ واول لکھا ہے، اس کو بعض انگریز اس کو واول بھی بولتے ہیں، اور بعض اس کو واول 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 اس طرح کر کے ہی بولتے ہیں، تھوڑا سا اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال تلفظ کے اعتبار سے ہم جب بھی بات کریں گے تو ہم انگریزی کے برٹش ایکسنٹ کے اعتبار سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ کانسننٹ یہ حروف صحیح کو کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ انگریزی میں واولز اردو میں زبر زیر پیش کی طرح کام کرتا ہے، تو واولز کا کام وہی ہوتا ہے جو کام اردو میں زبر زیر پیش کا ہوتا ہے۔ انگریزی کا کوئی بھی لفظ اس کے بغیر نہیں بنتا، تو یہاں سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ واولز 5 ہیں، اے، ای، آئی، او، یو۔ باقی تمام حروف کانسننٹ کہلاتے ہیں، یعنی ان 5 کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں حروف تہجی میں سے، وہ کانسننٹ کہلاتے ہیں۔ واولز اور کانسننٹس کے استعمال کے قاعدے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کا پہلا حرف واول میں سے کوئی ایک ہو، یعنی اے، ای، آئی، او، یو میں سے کوئی ایک ہو، اور اس کا تلفظ بھی واول ہی کی آواز سے ہو رہا ہو، تو اس سے پہلے ایک، کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لکھا ہے اے اور این، لیکن اس کو ہم بولتے ہیں ان یا ان، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے اندر نکرہ کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 حرف ہیں، ایک تو ہے ا اور ایک ہے ان۔ اگر وہ لفظ اس کا پہلا حرف اے، ای، آئی، او، یو میں سے کسی حرف میں سے ہو، اور اس کا تلفظ بھی واول ہی کی آواز سے ہو رہا ہو، تو اس لفظ کے اندر نکرہ والا معنی پیدا کرنے کے لیے، جیسے ایک سیب، کوئی سیب، کسی شخص سے میں ملا، ایک آدمی آیا، کوئی آدمی آیا، اس طرح سے نکرہ والا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم اس کے شروع میں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال دیکھیے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے چلیں گے، ایک ہاتھی، تو ایک ہاتھی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہاتھی یعنی کوئی ہاتھی، تو یہ ہاتھی کو کہتے ہیں ایلیفنٹ، ایلیفنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر نکرہ والا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم ان لگائیں گے، ان ایلیفنٹ، ٹھیک ہے۔ ایلیفنٹ نہیں بولیں گے بلکہ ان ایلیفنٹ، کیونکہ اس کے شروع میں واولز میں سے ای ہے، اور اس کا تلفظ بھی
واول ہی کی آواز سے ہو رہا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس دوات، ایک دوات، an ink pot، an ink pot، an ink pot، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ ہے ایک سیب، سیب کھانے والا، an apple، an apple، an apple۔ ایک بیل، an ox، an ox، ٹھیک ہے۔ تو یہ تلفظ یہاں پہ مقصود بالذات نہیں ہے، اصل چیز جو ہے یہاں پہ وہ صرف یہ بتانا ہے کہ کسی بھی لفظ میں نکیرہ کا معنی پیدا کرنے کے لیے انگریزی میں کیا کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے انگریزی میں کچھ قواعد ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ضمناً آپ اس کا تلفظ بھی جان رہے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں کانسوننٹ ہو اور اس کا تلفظ بھی کانسوننٹ ہی کی آواز سے ہو، یعنی حروف صحیحہ میں سے کسی لفظ سے اس کا آغاز ہو رہا ہو اور اس کا تلفظ بھی کانسوننٹ ہی کی آواز سے ہو، تو اس سے پہلے ایک کوئی کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے آ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم مثال میں سیدھے ہاتھ سے چلیں گے، ایک کتاب، a book، ایک پرندہ، a bird، a bird، ٹھیک ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے، یہ تو آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کی شروعات، یہ دو قاعدے جو ہے نا تھوڑے سے، یہ جو آخر کے دو قاعدے ہیں اس میں ذرا آپ کو دھیان دینا پڑے گا۔ پہلے دو قاعدے تو آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ جس لفظ کی شروعات کانسوننٹ سے ہو لیکن آواز واول کی آئے، تو اس میں ایک کوئی کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سیدھے ہاتھ سے چلیں گے، مثال میں ایک ایماندار، an honest۔ اب دیکھو اس کے شروع میں ایچ ہے، ایچ واولز میں سے نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے شروع میں نکیرہ والا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم نے ان لگایا ہے۔ کیوں لگایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اس کا تلفظ واولز میں سے کسی سے ہو رہا ہے، an honest، اس کا تلفظ کانسوننٹ سے نہیں ہو رہا، اس کا تلفظ کانسوننٹ سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا تلفظ کس سے ہو رہا ہے؟ واولز میں سے ہو رہا ہے، یعنی واولز میں سے کسی سے ایک سے ہو رہا ہے، 5 ہے نا، ان میں سے کسی ایک سے ہو رہا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ بدیہی طور پر تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی ابتدائی طور پر تو غور کرنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بدیہی طور پر تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ابتدائی طور پر غور کرنے سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اے ہے، ٹھیک ہے، an honest۔ یا او بھی ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں یہ ایک الگ علم ہے پورا تلفظ کا۔ انگریزی زبان میں ایک الگ علم ہے، انگریزی الفاظ کو کس طرح تلفظ کیا جائے اس کے بارے میں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ جو مثال آپ کے سامنے ہے an honest کی، تو یہ تو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس کا تلفظ کانسوننٹ سے نہیں ہو رہا، اس کا تلفظ کانسوننٹ سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا تلفظ واول سے ہو رہا ہے۔ اب کون سے واول سے ہو رہا ہے؟ تو اس میں دیکھ لو کہ بھائی اے ہے ہمارے پاس، ای ہے، آئی ہے، او ہے اور یو ہے، تو اے یا او میں سے کوئی ہوگا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ابھی میری ذہن میں وہ مستحضر نہیں ہے، یہ ایک الگ علم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہے ایک گھنٹہ، an hour، an hour، an hour۔ اب دیکھو لکھا ہوا تو ایچ ہے
لیکن اس کا تلفظ نہیں ہو رہا، بلکہ تلفظ میں جو ہے واول کی آواز آ رہی ہے، تلفظ میں واول کی آواز آ رہی ہے۔ تلفظ جب ہم کر رہے ہیں تو کانسوننٹ کی آواز نہیں آ رہی، لہٰذا ایسے الفاظ کے شروع میں جب کہ ہمارا مقصد ان میں نکرہ والا معنی پیدا کرنا ہو، ان کا لفظ لگائیں گے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کی شروعات تو واول سے ہو لیکن آواز کانسوننٹ کی آئے، تو اس میں ایک کوئی کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے آ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ چوتھا قاعدہ تیسرے قاعدے کا الٹ ہے۔ جیسے یونیورسٹی، 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 دیکھو اس کے شروع میں اگر لفظ کو دیکھا جائے یعنی اگر یہ جو لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھا جائے تو اس کی شروعات جو ہے وہ یو سے ہو رہی ہے، جو کہ واولز میں سے ہے، لیکن کیونکہ اس کا تلفظ کانسوننٹ سے ہو رہا ہے، لہذا یہاں پہ نکرہ کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم آ کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، ہم الٹے ہاتھ سے چلے ہیں تو دوسری مثال آئے گی یوزفل، یوزفل، کوئی مفید، کوئی بھی مفید چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو مقصد ہمارا مثال دینا ہے۔ اب مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ مشق میں تمام سبق کا خلاصہ بھی ذکر ہو جائے گا ضمناً۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ تلفظ کے اعتبار سے لیٹھا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، واول اور کانسوننٹ۔ اور واول اور کانسوننٹ کا مطلب بتائیے، تو یہاں پہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بھائی واولز وہ حروف ہوتے ہیں جو انگریزی میں زبر زیر پیش کا کام کرتے ہیں، اور وہ 5 ہیں، اے ای آئی او یو۔ اور کانسوننٹ وہ حروف کہلاتے ہیں جو کہ واولز کے علاوہ ہوتے ہیں۔ یا یوں کہہ لو کہ واولز حروف علت کو کہتے ہیں اور کانسوننٹ حروف صحیحہ کو کہتے ہیں۔ واول لیٹھا کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ 5 ہیں، اے ای آئی او او یو، اے ای آئی او یو۔ واول اور کانسوننٹ کے استعمال کے قاعدے بتائیے۔ 4 قاعدے ہیں، لیکن ان کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی لفظ کا تلفظ واولز میں سے کسی سے ہو رہا ہے تو اس کے شروع میں نکرہ والا معنی پیدا کرنے کے لیے ان لگائیں گے، اور اگر اس کا تلفظ کانسوننٹ میں سے کسی سے ہو رہا ہے تو اس کے شروع میں نکرہ والا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم آ لگائیں گے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ درج ذیل الفاظ میں نمونے کے مطابق آ اور ان لگانے کی وجہ بتائیے۔ نمونہ انہوں نے دیا ہے ابک، فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ بک کے شروع میں آ لگایا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی شروعات کانسوننٹ سے ہو رہی ہے، اور اناپل، اس میں لفظ ایپل کے شروع میں ان لگایا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی شروعات واول میں سے اے سے ہو رہی ہے۔ لہذا اسی نمونے کے مطابق ہم نے درج ذیل الفاظ کو حل کرنا ہے۔ ہم الٹی طرف سے آئیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مثال میں آتا ہے کھاؤ، 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 تو یہ تو بالکل ظاہر ہے، اس کے شروع میں نکرہ والا معنی پیدا کرنے کے لیے آ لگا دیں گے، کیونکہ یہ جو ہے کانسوننٹ میں سے ہے، اس کا تلفظ بھی کانسوننٹ سے ہو رہا ہے، کانسوننٹ سے ہو رہا ہے۔ تو اکھاؤ، اسی طرح اکھراؤ،
اس کے بعد کھراؤ کا لفظ ہے اکھراؤ. تیسرا لفظ بھی بالکل ایسا ہی ہے اروم. چوتھا لفظ بھی بالکل آسان ہے اگال اگال. پانچواں میں کیونکہ واول کا سے اس کا تلفظ ہو رہا ہے تو لہٰذا اس کے شروع میں ان لگائیں گے ان ایگ ان ایگ. اور چھٹا بھی ایسا ہی ہے اس کے شروع میں ان لگائیں گے کیونکہ اس کا تلفظ واول سے ہو رہا ہے ان امبریلا ان امبریلا. پانچواں بھی ساتواں وہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے شروع میں ہم ان لگائیں گے کیونکہ اس کا جو تلفظ ہے وہ واول سے ہو رہا ہے ان اورنج. اور جو آٹھواں ہے اس کا تلفظ کیونکہ کانسننٹ سے ہو رہا ہے اور اس کے شروع میں بھی کانسننٹ میں سے کوئی لفظ ہے یعنی واولز میں سے نہیں ہے لہذا ہم اس کے شروع میں نکیرہ و اعلیٰ معنی پیدا کرنے کے لیے آ لگائیں گے جیسے اموبائل اموبائل. اچھا بھائی چھٹا سوال یہ دیا ہے کہ آپ انگریزی کی کسی کتاب کو سامنے رکھ کر واول اور کانسننٹ کے 10 الفاظ لکھ کر لائیے. یہ آپ کا کام ہے یہ آپ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. خیر اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.